رب زدني علما رب زدني علما عامل مصلي لما بعد قرار اسلام عزیز ساتھیو حکم صاحبہ آئیے سب سے پہلے ہم سب یہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں کہ صبر و شکر پہلے سے مصائب و آلام و مفلسی پر صبر کر کے خواہشات نفس کو عقل پر توقیت نہ دینے کے ساتھ ساتھ شرعی حدود سے تجاوز نہ کرنا اور مسرت و مالداری کے عالم میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا صبر و شکر کہلاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں سعادت مندی خوش بختی سے مالا مال ہو کر گزر بسر کرنے والے انسان کی سانسوں کا سلسلہ جب تک جاری و ساری ہے اسے مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کی طبیعت حال کا تقاضا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ مراد ہے کہ انسان کی زندگی محنت و مشقت سے معمور ہے۔ بنی آدم میں سے کون شخص ایسا ہے جو دکھ درد سے دوچار نہ ہوتا ہو مگر ان آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد بھی صبر کر کے ثابت قدم رہے، بے صبری اور ناشکری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اس لیے کہ صبر و شکر ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ عزت و کمال کی اوج ثریا پر فائز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شاکرین کی تعداد بہت ہی تھوڑی اور چند لوگوں کی بیان کی ہے، لیکن وہ بندے بڑے ہی خاص ہیں، اس لیے کہ عام کی تعداد زائد ہوتی ہے اور مخصوص جو ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت ہی شکر گزار بندے ہیں۔ نیز فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ لوگ تھوڑے ہیں۔ شکر گزار بندے بھی تھوڑے ہیں، عمل صالح کرنے والے بھی تھوڑے۔ یہ سورہ صاد کی آیت تھی، اس میں صالح سے پہلے ایمان کا تذکرہ کیا۔ سورہ ہود میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، یا عمل صالح سے پہلے صبر کا تذکرہ کیا ہے۔ اور عمل تبھی صالح ہوتا ہے جب خالص اللہ رب العالمین کے لیے سنت نبوی کے مطابق کیا گیا ہو تو عمل کرنے والا موحد ہو جاتا ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابلیس نے جب اللہ رب العالمین سے براہ راست مہلت مانگی، اللہ نے دے بھی دی تو کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں میں بہتوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب ہو کے سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، میرے حبیب اللہ ہی کی عبادت کریے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیے۔ یعنی دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی شکر گزاری ہی یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں شکر گزار سے مراد مفسرین کرام کے نزدیک موحدین ہے۔ موحد اس راستے پہ اپنی خواہشات نفس کا مجاہدہ کرتا ہے، مصیبت اور شدت برداشت کرتا ہے۔ اگر صبر کا مادہ نہ پایا جائے تو یہ کام انجام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی عمل صالح پر ایمان اور ایمان پر کھڑا اترنے کے لیے صبر کا ہونا لازم ہے۔ اور جس ذات نے ہمیں اپنی انگنت نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم نعمت سے نوازا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ذات اقدس کی شکر گزاری کرنے میں کسی قسم کا دقیقہ نہ چھوڑے۔ اس لیے کہ صبر و شکر کی بنیاد انہی چیزوں پر مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر صبر و شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے اجتناب پر صبر و شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر پر تسلیم و رضا کا پہلو اختیار کر کر صبر و شکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے کلمے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ناشکرا آدمی مصائب و آلام کو گنتا رہتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مصیبت میں بھی اللہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرے۔ بعض علماء نے کہا کہ مصیبت بھی اپنے پہلو میں نعمت چھپائے ہوتی ہے۔ کیسے نعمت چھپائے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک مصیبت جو آئی ہے ایک ہمارے کیے کرائے پہ آئی ہے۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مصیبت جو بھیجی ہے اس کی اور شکل بھیانک کر کے بھیج سکتا تھا مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں صبر کا حوصلہ دے رکھا ہے۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس ذات کی شکر گزاری کریں جس نے ہمیں اتنی انگنت نعمتوں سے بھی نوازا ہے، مصیبت کے وقت بھی صبر کی توفیق دی ہے۔ اور اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر و شکر میں بہتر کون؟ تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ابو صاحب سعلوکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں بذات خود اپنی کیفیت اور موقع و محل کے اعتبار سے اپنے قرین کے حق میں افضلیت کا مقام رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ مصیبت کے وقت ایک کافر بھی صبر کرتا ہے، مومن بھی صبر کرتا ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ کافر وہ الیلا مچا کے صبر کرتا ہے، مسرت و مالداری کے عالم میں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتا، لیکن مومن اللہ اکبر اس کی تو پوری زندگی صبر و شکر کا حسین امتزاج ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے
ماں اپنے بچے سے جو شدید محبت کرتی ہو اس کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لیتی، ارے یہ تو میرا پروردگار ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کے بارے میں کیسے یہ غلط فیصلہ لے گا؟ اس لیے مومن ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو لوگوں تک عام کرنے اور خود صبر کرنے، دوسروں کو تسلیم کرنے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صابر و شاکر لوگوں میں بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔